الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. یہ جو پہلی والی آیت ہے یہ کل کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا تتمہ ہے. کل کی آیت کے بالکل آخر میں گزرا تھا کہ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کہ یہ لوگ جو برائیاں تکبر کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کی آیات سے وہ غافل ہے. اب وہاں تو کرنے والوں کا عمل بتایا اور یہاں پر اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ثمرہ اس پر ان کو ملے گا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو کرتے رہے وہ تو کرتے رہے، اس کے بعد بھی جو بندہ دنیا میں میری آیات کو جھٹلائے گا ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلائے گا یعنی روز قیامت کو جھٹلائے گا، حبطت اعمالہم، تو ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، حل استفہام انکاری ہے کہ نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. ان کو اپنے کیے کا یعنی تکذیب آیات اور تکذیب قیامت کا انہیں بدلہ دیا جائے گا. گویا کہ یہاں پر ایک ضابطہ اور قانون اور اصول بتا دیا گیا، اور یہ ضابطہ اور قانون جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہی ضابطہ اور قانون اس امت کے لیے بھی ہے اور اب کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہ قیامت تک یہی ضابطہ اور قانون رہے گا. والذین کذبوا، اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو. ابھی آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بندہ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ میں قیامت کے دن کو اور دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتا، اور دوسرا یہ ہے کہتا تو نہیں ہے لیکن کام وہ ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں احتساب کا ڈر ہو، آپ دیکھ لیں، جہاں احتساب کا ڈر ہو وہاں کوئی بندہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ یہاں احتساب اگر میں نے گڑبڑ کر لیے تو احتساب ہوگا، کل کلا مجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر دنیاوی کسی احتساب کا ڈر نہ ہو اور بات کو آخرت پر چھوڑ دی جائے کہ بھئی آخرت میں اللہ پوچھیں گے، تو اس حمام میں پھر سارے لوگ ننگے ہیں. پھر ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آخرت میں دیکھی جائے گی، دنیا میں جو کر سکتے ہیں کر لے. یہ بھی در حقیقت لقاء الآخرہ کا کیا ہے؟ منکر ہے. اگرچہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن عمل اس کا یہی ہے کہ بھئی وہ آخرت کے ملاقات کا اس کو جیسے یقین ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. حبطت، ضائع ہوں گے، اعمالہم، ان کے اعمال. حل یجزون، کیا یعنی نہیں، یجزون بدلہ دیا جائے گا، یہ واو نون ان ہے، الا ما کانوا، مگر جو وہ یعملون، جو وہ کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوئی طور پر، 40 دن کا عرصہ ہے، 30 دن گزر گئے. 30 دن گزرنے کے بعد ظاہری بات ہے ادھر سے گئے تو 30 دن کا کیا کرتے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بلایا تھا 30 دن کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے. 30 دن پورے ہو گئے، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن اور کیا کر دیے، بڑھا دیے. اس دن کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی یہ 10 دن کیوں مطلب ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کیوں نہیں بتائے.
اگر پہلے سے 40 بتا دیے جاتے تو شاید اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزروانے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا پہلے سے بوجھ ڈال دینا اور ان کو 40 کا کہہ دینا کہ بھائی 40 دن یا زیادہ دن، تو ذہنی طور پر بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر اگر بندے کو پہلے دن بالکل آخری ڈوز بتا دے کہ بھائی آپ کا یہ علاج 2 سال تک چلے گا، وہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ اگر مہینہ چلا لے، پھر کہتے 1 مہینہ اور، پھر کہتے 1 مہینہ اور، اس طرح کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تو 30 دن گزر گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا سامری نام کا، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو گئے، انہوں نے اب واپس ہی کے کوئی چانس نہیں ہے، 30 دن پورے ہو گئے ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس نے وہ جو اس کا ذہن تھا بھی یہ جادوگر ٹائپ کا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ان کے لیے کوئی، اور یہ خود بھی پرانا یہ گائے پرست رہا تھا، اس نے کہا چلو ان کے لیے کوئی نیا معبود بنا لیتے ہیں اور ان کو اس کام پہ لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عید کے لیے جو قبطیوں سے سونا لیا تھا اور وہ سب کے پاس تھا، فرعون اور قبطی تو سارے غرق ہو گئے، اب یہ سونا سارا ان کے پاس، اس کو پتہ تھا کہ سب کے پاس سونا اچھا خاصا پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اپنا سونا تم جمع کر لو۔ اور مختلف روایات ہے اسرائیلی، بہرحال اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن ایک اس میں ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ تو چونکہ پرایا مال ہے، کسی اور کا ہے، اور ان کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، تو ان سے اس کو جمع کر دیا جائے تاکہ ہم اس کو ایک گڈھے میں ڈال دے اور اوپر آگ لگا دے اور اس کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ حالانکہ فقہا نے اس سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اگر کافروں کا ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے تو کافروں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اس کی کیا ہو جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ بہرحال اس نے وہ جمع کر کے اس کا ایک بچڑا بنا لیا سونے کا، پگھلا کر اس کو، اور اس کی شیب ایسے بنائی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی اور ہوا گزرتے ہوئے اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی جس کو قرآن کہتا ہے جسد اللہ خوار، خوار کہتے ہیں گائے کی آواز کو، تو گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس میں جان آ گئی تھی، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں اس میں جانوان کوئی نہیں آئی تھی، ایک بے جان چیز اس نے ایک بت سا بنا لیا تھا اور جان اس میں نہیں تھی۔ باقی آواز کدھر سے اس میں زندگی کے جو آثار آئے تھے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سامری اور اس کے لشکر ان کے فرنٹ پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لیڈ کر رہے تھے، تو اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پہ سوار تھے، تو یہ سامری پیچھے دیکھ رہا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا جدھر پاؤں رکھتا اور ادھر سے جیسے اٹھاتا نا پاؤں، تو وہ نیچے سے وہ جو زمین ہے اس میں سبزہ اگتا، تو اس نے وہاں سے وہ مٹی لی تھی جس کو یہ سمجھا تھا کہ بھئی یہ جو جہاں اس کا پاؤں پڑتا ہے تو اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہے، چنانچہ وہ اس پہ ڈال دیے۔ بہرحال وہ سارے واقعات ہے، بہت سارے واقعات اس سے متعلق لکھے ہوئے، اصل مقصود جو یہاں پر بتانے کا ہے کہ جب نبی گئے ہیں تو ایک آدمی کہ جو کیا ہے بت پرست تھا پہلے، اس کے جانسے میں آ کر انہوں نے رب کو چھوڑ کر اپنے لیے ایک ایسی چیز کو کہ جس میں جان نہیں ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ بہت زیادہ ان کی زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا، کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا انہ لا یکلمہم، کہ بھائی وہ تو بول تک نہیں سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ، اس کے باوجود انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ تھے کیا کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرائے گئے اپنی ہاتھوں میں۔ اچھا یہ عربی میں محاورہ ہے، ندامت کے معنی میں، عربی میں ایک محاورہ کسی آدمی کے ندامت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، سقط فی ایدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کیا ہو گیا، گر گیا۔ اردو میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اپنی آنکھوں میں گر جانا،
کہ بھائی یہ بندہ اپنی آنکھوں میں کیا ہو گیا، گر گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نادم. یہ عربی کا محاورہ ہے. لیکن یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کو عربی والے کہتے ہیں جملے معترضہ. یہ جو نا اس نے بعد میں آنا ہے، واقعہ یہ بات کا ہے، لیکن قرآن کریم کا اعجاز ہے اور کہ بھائی کسی بھی نبی کے واقعے کو اس طرح نہیں بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسفا، اس آیت کا تعلق اور اس واقعے کا تعلق تو اس وقت کے ساتھ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کے اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا. غصہ ہوئے، ہارون علیہ السلام پر ہاتھ تک اٹھایا، اس کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، اور غصے میں ان سے جو الواح ہے وہ بھی گر گئے. تو اس وقت ان کو کہ تم نے کیا ظلم کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہوں نے سمجھایا بجھایا تو وہ سارے نادم ہو گئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے جان لیا، محسوس کر لیا کہ وہ تو سارے کیا ہو گئے، گمراہ. تو پھر کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش نہ دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. لیکن میں نے کہا یہ جو آیت ہے واقعے کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. لیکن قرآن اس کو ادھر لاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مقصود کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ واقع برائے واقع کو بیان کیا جائے. قرآن کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس میں کیا سبق، کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے اور خطا ہو جائے تو ہمارے اور تمہارے لیے جو اس میں سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے اور پھر گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع، مغفرت اور طلب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنایا قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، من بعدہ، آپ کے یعنی من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے. دیکھو یہ جو لفظ ہے نا، یہ من حلیہم، اپنے زیورات سے. قرآن نسبت زیور کی کن کی طرف کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. حالانکہ زیور ان کا اپنا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے مانگ کے عید پر پہننے کے لیے لیا تھا اور انہوں نے دے دیا تھا. لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں، من بعدہ من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلن، ایک بچڑا، جسدن، اور مجسم، جسم، جسد، لہو، اس کے لیے خوار، گائے کسی آواز، گائے کسی آواز نکالتا تھا. علم یرو، کیا نہیں دیکھا، واو، انہوں نے، انہو لا یکلمہم، کہ بے شک وہ سے مراد وہی جسد، عجل، لا یکلمہم، نہیں وہ بات کر سکتا ہے، ہم، ان سے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہیں دکھا سکتا وہ ہم انہیں، سبیلاً، کوئی راستہ. اتخذوہ، بنایا انہوں نے، اسے معبود، وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظلم کرنے والے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب گرائے گئے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں میں. یہ ولم، میں نے کہا یہ محاورہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب وہ نادم ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، اور رَأَوْا، سمجھ لیا، دیکھ لیا. یہ رؤیت، یہ کبھی رؤیت بصری اور کبھی رؤیت قلبی، دونوں معنوں میں آتا ہے. رؤیت یعنی دیکھنا کبھی کس کے ساتھ ہے؟ یہ آنکھوں کے ساتھ.
وہاں دیکھنے کا معنی ہوتا ہے، اور کبھی جنا رؤیت قلبی کے ساتھ وہاں کس کے معنی میں آتا ہے؟ سمجھنے کے. جب سمجھ لیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا انہم قد ضلوا، بے شک وہ تحقیق گمراہ ہوئے. قالوا، تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا، اگر نہیں رحم کیا نہ ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا، یہ لم عطف کی وجہ سے ادھر بھی لگ رہا ہے، ورنہ یہ یغفر لنا نہ ہوتا، یہ یغفر لنا ہوتا، لیکن چونکہ لم لگ رہا ہے اس لیے یغفر لنا، جیسے یرحمنا اور یغفر لنا، اور نہ بخشتے وہ ہمیں. لنکونن، لام اور نون یہ دونوں تاکید کے لیے، تو ضرور یقیناً ہم ہوتے من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں سے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کے ملاقات کو، ضائع ہوں گے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر ان کے اپنے کیے کا. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار، بنایا موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کے بعد زیورات، اپنے زیورات سے ایک بچڑا مجسم جس کے لیے گائے کی سی آواز تھی. الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے بنایا اسے اپنا معبود، وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظلم کرنے والے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ نادم ہوئے. ورأوا، اور سمجھ لیا انہوں نے، انہم قد ضلوا، کہ بے شک وہ ہو گئے گمراہ. قالوا، تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا، اگر نہیں کیا رحم ہم پر ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور نہیں بخشش کی ہماری، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.